میں کہتا نہیں کہلواتا ہے کوئی، سخن میرے بس میں کہاں، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ ہم کوئی بھی عمل کریں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تنہائی میں ہو یا لوگوں میں ہو، خلوت ہو جلوت ہو، دن ہو رات ہو، اندھیرا ہو روشنی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کی خبر رکھتے ہیں۔ تنہائیوں میں چھپ چھپ کے بھی اگر ہم گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی نحوست کو چہرے پر عیاں کر دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اب چہرے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ اس امت کو اجتماعی عذاب بھی نہیں ملتا اور شکلیں بھی مسخ نہیں ہوتی، ورنہ پہلے لوگ جب بڑے گناہ کرتے تھے تو ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا جاتا تھا، خنزیر کتے بلے کی شکل بنا دی جاتی تھی۔ اب ایسا عذاب تو نہیں ہے، لیکن بہرحال چہرہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ پر نور چہرہ ہے اور یہ بے نور چہرہ ہے۔ اتنا فرق تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو کیا ہو گیا، منہ اٹھا کے مجلس میں آ جاتے ہیں، کسی کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے، کسی کے کانوں سے، کسی کے چہرے سے، ان کو وہ اثرات نظر آ جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ نے ایسی بصیرت دی تھی کہ ایک نوجوان وضو بنانے لگا تو حدیث پاک میں آتا ہے وضو کے پانی میں انسان کے گناہ جڑتے ہیں۔ جب پتہ ہونا کہ یہ وضو سے میرے گناہ صاف ہوتے ہیں تو پھر اس پانی کو چومنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ پانی میرے گناہوں کو پاک کرے گا، تو وضو میں گناہ جڑتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک نوجوان کو وضو بناتے دیکھا تو محسوس ہوا کہ اس نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہوا ہے۔ اس نوجوان کو کہا کہ تم توبہ کر لو۔ اس نے سمجھا شاید کسی نے میری شکایت کر دی، چغلی کر دی، کہنے لگا حضرت کسی نے آپ کو جھوٹ بولا ہے، میں نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، میں نے تو تیرے وضو کا پانی دیکھا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ پھر اس نے تسلیم کیا، معافی مانگی اور کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، واقعی مجھ سے گناہ ہوا تھا اور آپ کو وضو کے پانی میں محسوس ہو۔ جب اللہ نے اپنے بندوں کو اتنی بصیرت دے دی تو اللہ ہیں، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تمہارے چھوٹے بڑے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بندہ کسی بزرگ کے پاس گیا، حضرت زندگی میں سکون نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، سکون کا وظیفہ بتا دیں۔ تو ان اللہ والوں نے فرمایا سکون کا وظیفہ یہ ہے کہ بس ایک کام چھوڑ دو۔ اس نے کہا ایک کام کون سا، یہ تو بڑا آسان کام ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دو، جس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اللہ تمہاری زندگی کو سکون سے بھر دیں۔ یاد رکھنا گناہ میں بے سکونی ہے اور نیکی تقوی میں سکون ہے۔ جتنا نیکی تقوی اختیار کریں گے زندگی جنت بنتی چلی جائے گی، اور جتنا گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں گے زندگی جہنم بنتی چلی جائے گی۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں سونا بنانے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ یہ نہیں سکھایا کہ سونا کیسے کمانا ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، کار کوٹھی کیسے بنانی ہے، بینک بیلنس کیسے بنانا ہے۔ ہمارے اکابر نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ آج دنیا والوں کو شکوہ بھی ہے کہ مولویوں کو دنیا کمانے کا طریقہ کیوں نہیں سکھاتے، مال کمانے کا طریقہ کیوں نہیں سکھاتے، ان کو ہنر کیوں نہیں سکھاتے، سکلز کیوں نہیں دیتے۔ تو ہمارے اکابر نے ہمیں سونا بنانے کا طریقہ نہیں سکھایا، لیکن اگلی بات سمجھنا
ہمارے اکابر نے ہمیں سونا بننے کا طریقہ سکھایا کہ بندہ سونا بنتا کیسے ہے. تو سونا ایسے بنتا ہے کہ اس وجود میں سے گناہ کے نام و نشان کو نکال دو، یہ وجود سونا بن جائے گا. اس وجود پر آسمان کے فرشتے بھی فخر کریں گے، اور زمین کی جو مخلوقات ہیں، چمٹیاں، مچھلیاں اور چرند پرند، انسان، جن، ہر چیز اس وجود پر رش کرے گی. جس زمین کے ٹکڑے پر یہ وجود قدم رکھے گا، وہ ٹکڑا فخر کرے گا کہ آج میرے اوپر اللہ کا ایک ولی اور نیک بندہ چل کے گیا ہے. حدیث پاک میں آتے ہیں ذکر کرنے والا بندہ جس پہاڑی پہ چڑھتا ہے، وہ پہاڑی دوسرے پہاڑوں پر فخر کرتی ہے اور جھومتی ہے کہ آج میرے اوپر اتنا نیک بندہ آیا تھا. تو ہمارے اکابر نے ہمیں سونا بننے کا طریقہ سکھایا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم گناہوں سے بچیں، پاکیزہ زندگی گزاریں، اور اس نقطے کو ذہن میں بٹھا لیں، ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو بھی کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھتے ہیں. آج ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں، جس کا تھا ڈر وہ نہیں گھر، اب جو چاہے کر. ہمارے ایمان یقین ایسے بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تمہارا اللہ تمہاری گھات میں ہے. گھات کسے کہتے ہیں؟ جب شکاری شکار کو دیکھ کر نشانہ باندھ کر کچھ دیر کے لیے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے اور سانس بھی روک لیتا ہے تاکہ نشانہ خطا نہ ہو. اتنا توجہ سے وہ نشانے کو دیکھ کر نشانہ باندھتے، اس کو کہتے ہیں گھات میں لگا ہوا ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ ہماری گھات میں ہے، اللہ ہمیں اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں. تو جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم کیسے جرأت کر لیتے ہیں، کیسے گناہ کر لیتے ہیں؟ جس بندے کو یہ استحضار نصیب ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے گناہ نہیں ہو سکتا. ایک بزرگ تھے نا، انہوں نے اپنے سالکین کا امتحان لیا اور ان سب کو ایک ایک مرغی دی، ایک ایک چھری دی، اور فرمایا جاؤ ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. تو سارے گئے، کسی نے کمرے میں چھپ کے ذبح کی، کسی نے پہاڑی کے پیچھے، کسی نے پتھر کے پیچھے، کسی نے کھیت میں. ایک نوجوان مرغی اسی طرح اٹھا کے واپس لے آیا. حضرت نے فرمایا تم مرغی ذبح کر کے نہیں لائے، سارے ذبح کر کے لے آئے. تو وہ نوجوان رونے لگا، حضرت میں جدھر بھی جاتا تھا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا یہ بندے اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟ اے انسان تو یہ احساس پیدا کر لے کہ اللہ محبت سے تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے. جو اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے اسی کی نافرمانی کرنا یہ کوئی انسانیت نہیں. دوسرا خطرہ، دوسری وجہ جس سے ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری پکڑ کرنے والا کوئی نہیں، کون ہمیں پوچھنے والا ہے، کون پکڑنے والا ہے. تو اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، میں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، میں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ پہلے گناہ پر نہیں پکڑتے، دوسرے پر نہیں پکڑتے، تیسرے پر بھی اکثر نہیں پکڑتے، لیکن جب اس کے بعد بھی انسان گناہ کرتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور ایسی پکڑ میں آتا ہے کہ پھر وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے. ہم مدرسے میں ہوتے ہیں طلباء، آپ کو پتہ ہے طلباء میں چور بھی آ جاتے ہیں. طالب علم چور نہیں ہوتا لیکن طلباء میں چور آ جاتے ہیں. تو مدرسے میں چوریاں ہوتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا، کبھی جوتا چھپا لیا، کبھی پیسے چھپا لیے، کبھی کیا چھپا لیا، سمجھ نہیں آتی تھی. دارالعلوم دیوبند میں بھی چوریاں ہوتی تھی تو کسی بندے نے اشکال کیا، حضرت یہ طلباء چور بھی ہوتے ہیں؟ فرمایا نہیں، طلباء چور نہیں ہوتے، چور طلباء کی شکل اپنا کے آ جاتے ہیں. تو یہ حقیقت میں چور ہی ہوتے ہیں، طالب علم نہیں ہوتے. جو طالب علم ہوگا وہ چور کیسے ہوگا؟ تو ایک مرتبہ ہم نے چور کو پکڑا، ایک مرتبہ تو نہیں، ہمارا کئی دفعہ کا تجربہ ہے. چور کو پکڑا، اس نے چوری تسلیم کی،
ہم نے اس کو پکڑا اور دلائل پیش کیے، گواہ پیش کیے، تو اس نے مان لیا کہ یہ چوری میں نے کی ہے۔ میں نے اس کو کہا یہ میرے اللہ کا دستور ہے، پہلی دفعہ کبھی بھی اللہ ذلیل نہیں کرتے، چور کبھی بھی نہیں پکڑا جاتا، کم از کم 3 دفعہ پہلے تم نے اور بھی چوری کی ہوگی۔ جب میں نے یہ کہا تو اس نے مانا کہ واقعی میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ چوریاں کی، تو پتہ چلا کہ وہ پکا چور تھا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے، اللہ بڑے بردبار ہیں، اللہ حلیم ہے۔ اللہ فرشتوں کو بھی کہتے ہیں صبح گناہ کرے ابھی لکھنا نہیں، ہو سکتا ہے یہ دوپہر تک توبہ کر لے، دوپہر کو کرے تو ابھی نہ لکھنا، ہو سکتا ہے شام تک توبہ کر لے۔ 3 پہر تک فرشتے انتظار کرتے ہیں، اگر نہ توبہ کرے پھر لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تو اتنے بردبار ہیں، حلیم ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، جب بندے کی خطائیں اور گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں تو پھر اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ انسان اللہ کی پکڑ سے پھر چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ کوئی ہاتھ سے پکڑ کے تھوڑی کھینچیں گے اللہ۔ کسی بیماری میں مبتلا کر دینا، کسی آزمائش میں مبتلا کر دینا، کسی جو ہے وبال میں، کسی مقدمے میں پھنسا دینا، پھر ساری زندگی روتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ تمہارے گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ تیسری وجہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کسی کو علم نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، پکڑ بھی کوئی نہیں سکتا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں اللہ تو وہ ذات ہوں جو ظاہر باطن سب جاننے والا ہوں، اور جو تم آنکھوں سے خیانت کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو دلوں میں چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ کس کے دل میں کس کی محبت ہے، کس کے دل میں کیا خیالات ہیں، کس کے دل میں کیا نیت ہے، میرے اللہ ان دلوں کے احوال کو بھی جانتے ہیں۔ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز سب کچھ جانتا ہے تو اے بے نیاز۔ اللہ سب جاننے والے ہیں۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو بد نظری ہے، چپکے سے کسی نیلے پیلے چہرے کو دیکھنا، جسم کو دیکھنا، تو یہ بد نظری آنکھوں کی خیانت ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا محفل میں 3-4 بندے بیٹھے اور 2 نے آپس میں آنکھوں میں اشارہ کر دیا ایسے، یہ بھی آنکھوں کی خیانت ہے۔ تو اس خیانت کو بھی اللہ جانتے ہیں، جو آنکھوں میں اشارے ہو جاتے ہیں، اور جو دلوں میں چھپایا ہوا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو جب اللہ جانتے بھی ہیں، اللہ دیکھتے بھی ہیں، اللہ پکڑ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر انسان تو توبہ کیوں نہیں کر لیتا اور گناہوں سے بچتا کیوں نہیں؟ ایک نوجوان حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے، حضرت گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں مگر چھوٹتے نہیں ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، گناہ کر لیا کرو، لیکن ایک کام یہ کرو کہ اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤ، کیونکہ اللہ کا کھانا اور اللہ کی نافرمانی کرنا یہ تو بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے۔ اس نے کہا حضرت اللہ کا نہ کھاؤں تو کس کا کھاؤں؟ حضرت نے فرمایا اچھا یہ نہیں چھوڑ سکتے تو ایسا کرو، اللہ کے زمین و آسمان سے نکل کر گناہ کر لیا کرو، کیونکہ یہ زمین آسمان سب اللہ کے ہیں، اللہ کے گھر میں رہنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس نے کہا حضرت مشرق مغرب شمال جنوب سب اللہ کے ہیں، تو میں اللہ کے در کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا چلو پھر گناہ کرتے رہو، جب موت کا وقت آئے تو موت سے فرشتے سے کہنا کہ مجھے 2 منٹ کی مہلت دو، میں توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں، پھر روح قبض کرنا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس نے کہا حضرت پتہ بھی نہیں چلتا، اچانک موت آ جاتی ہے۔ ابھی ہم ماموں کانجن سے ہو کے آ رہے ہیں، وہاں ایک نوجوان شخص، نوجوان لڑکا بالکل ینگ، ابھی اس کی تعلیم پوری ہوئی تھی، اچانک اس کا بائک پہ حادثہ ہوا اور وہ حادثے میں شہید ہو گیا۔ اس کے والدین بہن بھائیوں خاندان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسے بھی انسان مر جائے گا۔ اللہ اکبر، بہت دکھی تھے۔ تو موت کا فرشتہ تو اچانک آ جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ گھر سے بندہ جاتا ہے ڈیوٹی پر، واپس میت آتی ہے، گھر سے وہ کہہ رہے افطاری کی دعوت پہ جا رہا تھا اور واپس اس کی میت آئی ہے۔ تو کچھ پتہ نہیں چلتا، جب وقت آتا ہے نہ وہ جوان کو دیکھتا ہے، نہ بوڑھے کو، نہ بچے کو، نہ یہ دیکھتا ہے کہ پیچھے کون رہ جائے گا، چھوٹے چھوٹے بچے رہ جائیں گے، بوڑھے ماں باپ رہ جائیں گے یا کون رہ جائے گا۔
کسی کو نہیں دیکھتا۔ ان حضرت نے فرمایا کہ اچھا پھر یہ بھی نہیں کر سکتے؟ تو کوئی بات نہیں، جب قبر میں تمہیں لٹایا جائے گا، منکر نکیر آ کے سوال جواب کریں گے تو تم کہنا ہٹ جاؤ، نکلو باہر، میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ تو اس نے کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہاں تو اکیلے ہونا ہے، منکر نکیر کا میں مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایسا کرو، جب جہنم کے لیے آپ کو فرشتے کھینچ کر گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہو تو تم کہنا نہ میں نے تو جنت جانا ہے، میں نے جہنم نہیں جانا، مجھے ادھر نہ لے کے جاؤ۔ اس نے کہا حضرت کیا پدی کا شوربہ، وہ میں ان دروغوں کا مقابلہ کیسے کروں گا، اللہ کے فرشتوں کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ تو حضرت نے فرمایا جب تو اللہ کا رزق بھی نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے زمین و آسمان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، توبہ کی مہلت بھی نہیں لے سکتا، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب بھی نہیں دے سکتا، اور جہنم سے بھی چھٹکارا نہیں پا سکتا، تو پھر ظالم تو توبہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نوجوان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا حضرت آج سے میری سچی پکی توبہ ہے۔ اس نے حضرت کے ہاتھ پہ توبہ کی اور اس کے بعد اللہ نے اس کو اپنے اولیاء میں شامل کیا۔ تو اس لیے گناہوں سے توبہ کریں گے، پاکیزہ زندگی گزاریں گے تو ہم سونا بن جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، گناہ کرنا مشکل ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہے۔ گناہ کرنا مشکل ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہے۔ مشکل کام ہم کر لیتے ہیں لیکن آسان کام نہیں کرتے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، بس سو جاؤ، پڑے رہو، بیٹھے رہو، ذکر مراقبہ کر لو، تلاوت کر لو، عبادت کر لو، نیک لوگوں کے ساتھ نکل جاؤ، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، نیک سفر پہ نکل جاؤ، کچھ بھی نہیں کرنا۔ گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ لیکن گناہ کرنے کے لیے بڑے پروگرام بنانے پڑتے ہیں، منتیں کرنی پڑتی ہیں، موقع دیکھنے پڑتے ہیں، ڈر لگتا ہے پکڑا نہ جاؤں، پکڑا گیا تو پھر لتر بھی لگتے ہیں، ڈنڈے بھی لگتے ہیں، ذلت بھی ہوتی ہے، رسوائی بھی ہوتی ہے، نوست بھی ہوتی ہے، بے برکتی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی گناہ کرنا بہت مشکل ہے، چوری کرنا کتنا مشکل اور دیگر گناہ کرنا کتنا مشکل، لیکن گناہ سے بچنا تو آسان ہے۔ تقوی اسی کا نام ہے، تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں، تقوی نہ کرنے کا نام ہے، کہ گناہوں سے بچ جاؤ، برے کاموں سے بچ جاؤ تو تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور جو متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، قرآن میں ارشاد فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے۔ صرف آسانی نہیں، مشکل اگر پہلے سے ہے تو اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ گناہوں سے توبہ کر لو، پاکیزہ زندگی اختیار کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں مشکلوں سے نکال دیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے اوپر بہت بڑی پریشانی آ گئی، بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ اب میں سوچنے لگا کہ اس سے کیسے چھٹکارا پاؤں۔ آج ہم مصیبت پریشانی آتی ہے نا تو ہم عاملوں کے پاس دوڑتے ہیں، جی کوئی وظیفہ دے دو، کوئی تعویذ دے دو، اس مصیبت پریشانی سے نکلوں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر معاملے میں قرآن سے رجوع کرتے ہیں کہ اس معاملے میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ بڑے پریشان تھے، کہتے میں غم زدہ تھا، میں نے آ کے اللہ کا قرآن کھولا کہ یہ قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے۔ ایسے ہی جیسے فال کے طور پہ ایسے قرآن کھولتے ہیں نا، ایسے قرآن کھولا، نظر ڈالی تو سب سے پہلے آیت پر نظر پڑی من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو بندہ تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے پاکیزہ زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کبیرہ گناہوں سے تو میں پہلے بھی بچتا تھا، شاید کوئی صغیرہ کا دکا ہوتے ہوں، میں نے اسی وقت دل میں ارادہ کیا اے اللہ اگر میری زندگی میں کوئی صغیرہ گناہ بھی ہے میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، میں گناہوں والی زندگی نہیں گزاروں گا، مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ فرماتے ہیں ابھی دل میں نے ارادہ کیا تھا، قرآن سامنے کھلا تھا، اللہ سے میری یہ ڈیل اور بات چل رہی تھی کہ میں آج کے بعد سچا مسلمان بن کے زندگی گزاروں گا۔ اسی دوران مجھے پیغام آیا کہ اللہ نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے،
بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو وہ کروڑ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب، ولایت کا نور گناہوں کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہے، خصوصاً کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، اس کو اللہ کے تعلق کا مزہ آ ہی نہیں سکتا۔ اس کے دل کا تار اللہ سے کیسے جڑے گا جو اب تک اللہ کی نافرمانیوں میں پڑا ہوا ہے؟ جب تک سچی توبہ نہیں کرے گا اس کو تعلق مع اللہ کا مزہ ہی نہیں آئے گا، اللہ سے تعلق کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ اس لیے جددوا ایمانکم جددوا تقواکم، اپنے ایمان کی بھی تجدید کرو، اپنے تقوی کی بھی تجدید کرو، گناہوں سے بچو تاکہ اللہ کا تعلق مل جائے۔ ہم اے سی والی گاڑی میں سفر کرتے ہیں نا، کار ہو یا جو بھی ہو، بس ہو، تو اس میں جب اے سی چلاتے ہیں، ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں، تو کہتے ہیں جی شیشے سارے بند کر دو، شیشے سارے بند کر دو تاکہ باہر کی ہوا نہ آئے۔ اگر کوئی ایک بھی شیشہ کھلا رہے، یہ گھر کے روم میں کمرے میں آپ ایسی چلاتے ہیں، کھڑکیاں دروازے سارے بند، کوئی ایک بھی کھڑکی کھلی رہے تو بتاؤ کمرے میں کولنگ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح جب ہمارے جسم کا کوئی ایک عضو بھی گناہ میں مبتلا ہے تو محبت الہی کے نور سے یہ کمرہ روشن نہیں ہو سکتا، اور محبت الہی کی ٹھنڈک سے اس جسم میں کولنگ نہیں ہو سکتی جب تک مکمل طور پہ ہم اپنے تمام اعضاء سے توبہ کر کے گناہوں سے بچ نہیں پائیں گے، اس وقت تک ہمیں محبت الہی کا نور حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے اکابر کی زندگیاں تقوی سے بھری ہوئی تھی۔ پیچھے والے بھائی میری طرف توجہ رکھیں گے تو فائدہ ہوگا، میری طرف دیکھیں۔ آپ آپس میں مسکراتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے شاید میں لطیفے سنا رہا ہوں اور ان کو میری باتوں پہ ہنسی آ رہی ہے، تو مجھے شک پڑ رہا ہے اپنی باتوں پہ، حالانکہ میں تو ایک درد بیان کر رہا ہوں، غم بیان کر رہا ہوں، رونے کی باتیں کر رہا ہوں، آپ ہنس رہے ہیں تو مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ اس لیے میری طرف توجہ۔ ہمارا مزاج ہے پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ بھی توجہ نہ کرے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے مجمع جو ہے متوجہ نہیں ہے، پھر ہم بیان جلدی کلوز کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی تھوڑی سی بات میں صرف 3-4 منٹ اور بات کرتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے اکابر کے اندر بہت تقوی تھا، وہ تقوی کی کامیں تھے۔ ان کے ہم واقعات پڑھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں جو ہے پتہ چلے گا کہ تقوی کیسے اختیار کرتے ہیں۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، اور دہلی کی جامع مسجد میں وہ عبادت کر رہے تھے۔ اللہ والے راتوں کو شب بیدار ہوتے ہیں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ اکیلے مسجد میں رات کے اندھیرے میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور اللہ والوں کو مختلف احوال اور واقعات پیش آتے ہیں۔ دوران عبادت 2 فرشتے ظاہر ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ انہوں نے کہا یہ وہی بندہ ہے جس نے مشتبہ کھجور کھائی تھی اور اس کی ولایت کا درجہ گھٹ گیا۔ مشتبہ کھجور کھائی تھی اور اس کی ولایت کا درجہ گھٹ گیا، کم ہو گیا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے کون سی مشتبہ کھجور کھائی ہے جس سے اللہ کے ہاں میرا درجہ گر گیا ہے، گھٹ گیا ہے، اللہ کے ہاں میرا اب وہ مقام نہیں ہے جو پہلے تھا۔ بڑے پریشان ہوئے، سوچتے رہے تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ 1 سال پہلے آپ نے بصرہ میں کھجوریں خریدی تھی، خریدتے وقت ایک کھجور نیچے گر گئی تھی، اس کھجور کو آپ نے اپنا سمجھ کے کھا لیا، وہی مشتبہ کھجور تھی جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی ولایت کا درجہ کم کر دیا۔ بڑے پریشان ہوئے، توبہ کیا، استغفار کی، اور جو ہے روئے، اس ایک کھجور کے بدلے سینکڑوں کھجوریں صدقہ کی، لیکن فوراً تو وہی نہیں آتی کہ تمہارا درجہ بحال ہو گیا۔ روتے رہے، 1 سال تک روتے رہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 1 سال کے بعد پھر وہی کیفیت ہوئی اور یہ واقعہ پیش آیا کہ 2 فرشتے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی بندہ ہے
جس کا کھجور کی وجہ سے درجہ گھٹ گیا تھا، لیکن اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اللہ نے اس کے کئی درجات بڑھا دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ایک کھجور مشتبہ کھانے سے ولایت کے درجے سے انسان اگر گرتا ہے تو جو کھاتے ہی حرام ہوں، جو کھاتے ہی مشتبہ ہوں، جو حلال حرام کا خیال ہی نہ رکھتے ہوں، جو دیکھتے ہی حرام ہوں، جو سنتے ہی حرام ہوں، جو کرتے ہی حرام ہوں، ان کا کیا درجہ اور مقام ہوگا؟ تو گناہ کر کر کے انسان نہ صرف یہ کہ ولایت کے درجے سے گرتا ہے بلکہ انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتا ہے اور جانوروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنے ہمارے مقبول بزرگ تھے ان کی زندگی میں تقویٰ تھا۔ دیکھو اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا جو ساری رات مصلی پہ کھڑا رہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں نافرمانی نہ ہو، معصیت نہ ہو۔ ہاں، راتوں کو عبادت کرنا یہ اولیاء کا شیوہ ہے، اللہ والے راتوں کو عبادت کرتے ہیں، اس سے بھی ان کو درجات ملتے ہیں، لیکن ولایت کی شرط عبادت نہیں ہے، تقویٰ ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، جس کی زندگی میں شریعت سنت نہیں، جس کی زندگی میں غیر شرعی چیزیں، خلاف شرع چیزیں، تو وہ کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ نے کتنی قبولیت عطا کی، آج کوئی عالم عالمہ بخاری شریف پڑھے بغیر عالم بنتا ہی نہیں ہے، اتنی اللہ نے قبولیت، چاہے دیوبند مسلک ہو، بریلوی مسلک ہو، حدیث مسلک ہو، سارے بخاری شریف پڑھتے ہیں، ہر مسلک والے بخاری شریف پڑھتے ہیں۔ اتنی قبولیت ان کو اللہ نے کیسے دی؟ وہ فرماتے ہیں جو حدیث میں پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا، جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، اس سے لے کر آج تک پوری زندگی کبھی میری زبان سے غیبت نہیں نکلی۔ اسی طرح بد نظری والی آیت حدیث پڑھی تو کبھی اس آنکھ سے بد نظری نہیں ہوئی، جھوٹ والی حدیث پڑھی تو کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جو جو حدیث پڑھتے جاتے تھے اس پر عمل کرتے چلے جاتے تھے۔ اس عمل اور تقوی کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ قیامت تک کے لیے ان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کے لوگ عالم بن رہے ہیں اور دین کی اشاعت کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت ہیں شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں میں نے اپنی اس زبان سے زندگی بھر کسی سے سوال نہیں کیا، کسی سے مانگا نہیں۔ تنگی بھی انسان پہ آتی ہے اور غمی بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، لیکن میں نے کسی سے سوال نہیں کیا۔ حضرت فرماتے ہیں ہم ہاسٹل میں تھے، یونیورسٹی پڑھتے تھے، تو جب ہاسٹل سے باہر نکلتے تھے سامنے ایک تندور تھا، اس تندور پہ عورتیں بھی روٹی لگوانے آیا کرتی تھی۔ ہمیں پتہ چلا کہ یہاں تندور ہے اور عورتیں آ کے کھڑی ہوتی ہیں۔ 4 سال ہم ہاسٹل میں رہے، اس تندور پر بھی نظر نہیں ڈالی، اتنی احتیاط رکھی، اتنا تقویٰ کیا کہ کہیں بد نظری نہ ہو جائے۔ اور حضرت فرماتے ہیں بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک نوجوان میرے پاس بیعت ہونے کے لیے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ مجھ سے کیوں بیعت ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا حضرت آپ کے تقویٰ سے متاثر ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا میرے اندر کیا تقویٰ دیکھ لیا؟ تو اس بندے نے کہا کہ آپ نے جھنگ سے لاہور کا سفر بس میں کیا یا ویگن میں کیا، اور اس گاڑی والے نے گانے چلائے ہوئے تھے، آپ نے اس سے درخواست کی کہ بھائی اس کو بند کر دو، اس نے کہا بند نہیں ہوں گے، اترنا ہے تو اتر جاؤ۔ اب راستے میں بندہ اتر بھی نہیں سکتا، تو میں نے دیکھا آپ نے جھنگ سے لے کر لاہور تک کانوں میں انگلیاں ڈال کے سفر کیا، مگر گانے کی آواز کو کانے میں نہیں جانے دیا۔ آپ کے اس عمل سے میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے کہا اگر کسی کو شیخ بنانا ہے تو اس جیسے بندے کو بناؤ۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، یہ ہوتے ہیں متقی اور پرہیزگار لوگ۔ مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ لاہور کے ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، وفات پا چکے، فوت ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نظروں کی اتنی حفاظت کرتے تھے کہ جہاں خطرہ ہونا کہ سامنے سے کوئی نیلے پیلے جسم آ رہے ہیں تو نگاہیں جھکا لیتے تھے۔ وہ اپنے گھر سے چل کے مدرسے سبق پڑھانے جاتے تھے تو راستے میں ایک جو ہے دکان آتی تھی کپڑے کی، تو یہ جو کپڑے والے ہوتے ہیں نا، سامنے انہوں نے وہ ڈمیاں لگائی ہوتی ہیں بت سے، جس کے اوپر وہ کپڑے لٹکا کے ایسے لگتا ہے کسی نے پہن کے کھڑا ہے کوئی۔ تو وہ وہاں سے گزرے تو ان کو محسوس ہوا کہ دکان کی نکر پر کوئی عورت کھڑی ہے، تو حضرت وہاں سے نظر جھکا کے گزر جاتے، دوسرے دن پھر نظر جھکا کے گزر جاتے، تیسرے دن پھر نظر جھکا کے گزر گئے، لیکن پریشان ہیں۔
تو اپنا ایک قریبی شاگرد تھا، خادم تھا، اس کو کہتے فقیرہ میں بڑا پریشان ہاں۔ تو اس نے کہا حضرت کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا یار فقیرہ میں گھروں سبق پڑھان آنا تے راستے وچ ایک عورت روزانہ مینوں ویکھ دی ہے، ایک عورت کھڑے ہو کے روزانہ مجھے دیکھتی ہے۔ تو اس طالب علم نے کہا حضرت کون سی عورت ہے، میں اس کو جا کے سمجھاتا ہوں۔ تو بتایا کہ یہ جو گھر ہے نا اس کی نکر پہ جا کے دیکھو کھڑی ہوگی۔ تو وہ لڑکا آیا، وہاں دیکھا تو ہنسنے لگا کہ یہ تو ڈمی کھڑی ہے، یہ تو روزانہ وہاں کھڑی ہوتی ہے، یہ عورت نہیں ہے تو ڈمی۔ تو ہمارے حضرات اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اس کو بھی نہیں دیکھتے تھے، اس کو دیکھنا بھی جو ہے بے شرمی کی بات ہے، اور اس کو دیکھنا بھی بے حیائی کی بات ہے، بد نظری ہے، اس کو بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو ہمارے اکابر نظروں کی حفاظت کرتے تھے، میرے ساتھ خود کئی دفعہ ایسے ہوا کہ سگی بہنیں پاس آ کے بیٹھ گئی اور ہم نے نگاہیں نہ اٹھائی، پتہ نہیں کون عورت ہے، تو وہ ہنس رہی ہوتی تھی، یہ دیکھو یہ ہم سے بھی پردہ کرتا ہے، ہمیں بھی نہیں دیکھتا۔ تو بھائی سگی بہنوں سے بھی احتیاط کرنا کہ کہیں غیر نہ ہو، تو یہ ہوتا ہے نظروں کی حفاظت کرنا۔ اس طریقے سے ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، کان کی حفاظت کریں گے، پیٹ کی حفاظت کریں گے، تو اللہ تعالی ہمیں عبادت کا، اپنی محبت اور معرفت کا نور عطا فرمائیں گے۔ تو سارے بھائی توبہ کریں گے انشاءاللہ، نیکی تقوی کی زندگی گزاریں گے۔ ہماری دعا ہے جہاں جو قرآن پڑھا گیا، پڑھایا گیا، بچے پڑھتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے، اللہ سارے دین کے کاموں کو قبول فرمائے۔ آپ کے مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ کے جو ہے دین کے کاموں کے ساتھ تعاون، نصرت، مشورے، مدد جو بھی آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔